السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو آسان، خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے بہت ہی آسان اصول بتائے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اس ایک چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری ازواجی زندگی یعنی میریڈ لائف بہت ہی خوشحال بن جائے۔ لباس کے کام کو سمجھ لیتے ہیں کہ لباس کا کام کیا ہے۔ لباس کا پہلا کام ہے کہ وہ ہمارے کو سردی اور گرمی سے یعنی موسم سے بچائے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کا پروٹیکشن کرے، برے حالات سے، برے ماحول سے، ہر بری چیز جو نقصان دینے والی چیز ہے اس سے ایک دوسرے کو بچائے۔ لباس کا دوسرا کام ہے کہ ستر کو ڈھانکے یعنی بے حیائی سے بچائے۔ اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو بے حیائی سے بچائے، بے حیائی سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرے کہ کس طرح سے وہ غلط راستے پہ نہ جائے، بے حیائی کے کام نہ کرے، یہ ایک دوسرے کو دیکھے اور ایک دوسرے کی تربیت کرے۔ دوسرا کام ہے لباس کا کہ عیبوں کو چھپائے۔ اسی طرح میاں بیوی کا کام ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتے نہیں بیٹھے کہ میری بیوی میں ایسا یہ خرابی ہے، میرے شوہر میں یہ خرابی ہے۔ اتنا چھپانا ہے، اتنا چھپانا ہے کہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں بتانا ہے کہ ہمارے اندر کیا پرابلم ہے، میرے شوہر میں کیا پرابلم ہے، میری بیوی میں کیا پرابلم ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا ہے۔ بس ایک دوسرے کو دیکھنا ہے کہ کیا کمی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے پیار محبت سے، اور جس طریقے سے اللہ رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے اس کو ان عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پیار محبت سے ختم کرو گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ عیب ختم ہو جائے گی۔ ڈنڈورا پیٹو گے تو بدنامی ہوگی، شوہر کی بدنامی ہوگی، بیوی کی بدنامی ہوگی، تو پھر لوگ اس کا مزہ لیں گے اور جھگڑے بڑھیں گے۔ لباس کا اور ایک کام ہے کہ خوبصورت بتاوے، ہم کو خوبصورت ظاہر کرے لوگوں کی نظر میں۔ اسی طرح سے ہم اپنی مرد اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے مرد کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کے پیش کرے کہ کہ میرا پارٹنر تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی بڑائیوں کو بیان کرے نہ کہ برائیوں کو بیان کرے، بتاوے کہ میرے شوہر، اس کی چھوٹی چھوٹی، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، اس کے عیبوں کو چھپاؤ، اس کی بڑائیوں کو بتاؤ لوگوں کو، تو اس سے تمہارے آپسی معاملات بہت خوبصورت بن جائیں گے اور ایک دوسرے میں محبت بڑھے گی۔ جیسے ہم لوگ لباس، اور ایک دوسرے کے اندر تکلیف آئے تو خود جھیل لو۔ جیسے لباس ہوتا ہے، اگر کہیں کیچڑ ہے تو آدمی لباس کو نہیں خراب کرتا، اپنے پیر کو خراب کر لیتا ہے، پیر ڈال دیتا ہے کیچڑ میں اور لباس کو اوپر کر لیتا ہے تاکہ میرا لباس خراب نہیں ہو۔ اسی طرح سے میاں بیوی اپنے پہ لے لے، کوئی ایسا پرابلم آتا ہے، حالات آتے ہیں، گندگی آتی ہے، لوگوں کے تانے تجھ کے آتے ہیں، تو وہ اپنے پہ لے لے، اپنے پارٹنر کو، اپنے بیوی کو یا اپنے شوہر کو اس میں، اس گندگی میں نہیں جانے دے، اس کی بدنامی نہیں ہونے دے، اپنے پہ لے لے۔ اور جس طرح سے آدمی اپنے لباس کو ہمیشہ خوبصورت رکھتا ہے، اسی طرح سے اچھے سے اچھا اس کو استری کرتا ہے، دھوتا ہے، استری کرتا ہے اور وارڈروب میں، کباڑ میں رکھتا ہے حفاظت سے۔ اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کو حفاظت سے رکھیں، دونوں ایک دوسرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اس سے آپس میں محبت رہے گی اور ہمیشہ کا پیار محبت رہے گا۔ بس اور جتنا سوچو گے اس بارے میں کہ لباس کے کیا کیا کام ہیں تو خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہی بات ہے کہ جیسے آدمی اب کوئی ڈریسنگ خریدنے جاتا ہے تو اپنی اوقات سے اچھا ہی لاتا ہے اور پھر اس کو کتنا سنبھال کے لاتا ہے۔
संभाल के रखता है, संभाल के पहनता है और फिर लोगों में फ़ख्र ज़ाहिर करता है। उसी तरह से अपने पार्टनर के बारे में, यानी बीवी अपने शौहर के बारे में और शौहर अपनी बीवी के बारे में फ़ख्र करे, ना कि ये रोते घूमे कि अरे मैं तो फँस गया, मैं तो फँस गई। ये नहीं, खूबसूरती से उसको, अच्छे दिल से उसको निभाए, तो ही ज़िंदगी अच्छी बेहतरीन बनेगी और आसान बनेगी और हमेशा प्यार और मोहब्बत रहेगा। अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में समझने की हिदायत दे और अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।